اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مریم قرآن مجید کی نہایت معزز صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات کے ذریعے انسانوں کو ہدایت اور نصیحت دی ہے۔ اس صورت کے چند اہم پیغامات: اللہ کی قدرت کاملہ ہے، دعا کی قبولیت ہے، پاک دامنی اور تقوی، انبیاء کی سیرت سے رہنمائی۔ ٹھیک ہے، ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ انبیاء کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا واقعہ آئے گا، ابھی حضرت موسیٰ کا، حضرت اسماعیل کا اور حضرت ادریس کا۔ اور ان واقعات سے صبر، ایمان اور اللہ کی اطاعت کا درس ملتا ہے، توحید کا پیغام ملتا ہے، قیامت کی یاد دہانی ہے اور نیک لوگوں کا انجام ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل فرمائی، اور نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مریم ایک عورت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں مشرک ہوتا نا، میں مسلمان نہ ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی عورت نے نازل فرمایا، عورت نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کہاں کہاں پہ عورت کو کیسے کیسے امپاور کیا۔ ہم کہتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ، تو ویمن امپاورمنٹ کیسے آتی ہے؟ عورت امپاور کیسے ہوتی ہے؟ پاور کیسے آتی ہے؟ ایک ہوتی ہے پاور آ جانا، اتھارٹی آ جانا، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نوکر ہے، چاکر ہے، اس کو امپاورمنٹ نہیں کہتے۔ امپاورمنٹ تو آپ کا ایک کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ امپاور کرتا ہے، وہ لوگوں کو پھر اثر انداز کرتا ہے، اس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے اندر لیڈرشپ آتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کا ہم نے پڑھی تھی نا حضرت سلیمان کی، تو اس میں کیا تھا؟ وہ امپاورمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سورہ مریم جو ہے قرآن کی 19ویں صورت ہے جو زیادہ تر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی موضوع اللہ کی قدرت، انبیاء کی سچائی اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ واقعہ ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں جب کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کسی انسان کو رسول نہیں بنا سکتا، تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ اللہ جسے چاہے نبوت عطا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر کامل ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور عمرہ کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نجاشی جو ہے اس نے مان لیا تھا کہ یہ قرآن حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ مریم جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ، اور آل عمران کی ہم بات کرتے ہیں نا، سورہ آل عمران۔ آل عمران کون تھے؟ کسی کو پتہ؟ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور قرآن میں ہے کہ سورۃ البقرہ کو اور سورہ آل عمران کو سیکھو، پڑھو نہیں، سیکھو اسپیشلی، یعنی کہ پورا ہاں، آل عمران عمران کی اولاد۔ اچھا، ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، ٹھیک ہے۔ آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سارے، ٹھیک ہے، تو آل عمران، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم جو ہیں وہ آل عمران سے ہیں، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عمران تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو پیچھے ہسٹری ہے اسلام کی اور انبیاء کی، وہ کیا کیا ہسٹریز ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھتے ہیں، میں آپ کو پھر پیچھے سے پورا واقعہ بھی ساتھ ساتھ سناتی جاؤں گی کہ ہوا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یعنی کہ یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ حضرت زکریا پہ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بڑے ہی تھے، کارپینٹر تھے جی، اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ تو دنیاوی کام کرتے ہی نہیں ہوں گے،
جبکہ تمام نبیوں کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا. آج ہم کیا کہتے ہیں, دیکھو میں تو بی ایس کر رہی ہوں نا, یونیورسٹی جاتی ہوں, ٹھیک ہے, میں تو کاروبار میں اتنی مصروف ہوں, میری جاب ایسی ہے, میں قرآن کے لیے وقت نہیں نکال, ٹائم ہی نہیں ملتا جی, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا, اللہ کی عبادت کے لیے, یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہی, اتنے مصروف ہیں ہم. تو اب آپ دیکھ لیں, ہم نے پیچھے جتنے انبیاء پڑھے ہیں, کہیں پہ رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے نا تو وہ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے, وہ دونوں ہی کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اسلام ایک مکمل دین ہے, دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو, لائف پیٹرن کو. تو آپ کے رب, اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے, اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز سے, کہا اے میرے رب, بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میری کمزور ہو گئی ہیں, اور شعلے مارنے لگا سر بڑھاپے سے, یعنی کہ ان کا جو بڑھاپا ہے وہ بہت زیادہ, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے, میری بیوی بانجھ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما, جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کا بھی جانشین ہو, میرے رب تو اسے مقبول بنا دے. اب دیکھیں ہوا پتہ کیا تھا, ہوا یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے, ٹھیک ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے فادر کا نام عمران تھا. جب ان کی والدہ پریگننٹ ہوئی نا تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. پریگننسی کے بعد جب حضرت مریم ان کے پیٹ میں تھیں تو عمران نامی جو شخص تھا, جو حضرت مریم کے والد تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی والدہ نے کہا کہ یا اللہ, جو میرے پیٹ میں ہے نا تو اس کو نا اپنے لیے چن لے, ٹھیک ہے, تو میری نسل کو نا, جو بھی میرے پیٹ میں ہے, تو اس کو نا اپنے لیے چن لے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میری جو بھی اولاد ہوگی نا میں اس کو ہیکل میں دے دوں گی. ہیکل یہودیوں کا جو ہیکل ہوتا ہے نا, جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے ہم اب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے, اور ہم وہاں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عبادت ٹوٹلی رہبانیت ہوتی تھی, کہ جو انسان عبادت کرتا تھا یا جس کو عبادت کے لیے مختص کر دیا جاتا تھا, پھر وہ دنیاوی کوئی کام نہیں کرتا تھا. وہاں سے پھر ہم عیسائیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو رہبانیت کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہاں سے آیا ہے. اس لیے وہاں کے جو پادری ہیں وہ شادی نہیں کرتے, ان کے جو ننز ہیں, پریسٹ ہیں, اور ان کی جو ننز ہوتی ہیں, مجھے اردو میں اب اس کا نام نہیں آتا, کیا کہتے ہیں, جیسے مدر ٹریسا بھی تھیں ایک, تو وہ پھر شادی نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اسی طرح جب حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے, یعنی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بھئی میرا بیٹا ہوگا, لیکن ادھر تو بیٹی ہوئی. اب وہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ جو بیٹی وہ کر سکتی ہے جو بیٹا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو سپورٹ کیا, ایک عورت کو سپورٹ کیا جب حضرت مریم پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. اور جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کے اندر ایسی کچھ کوالٹیز تھیں کہ ہر انسان کہتا تھا کہ اس کی کسٹڈی میں لوں گا, یعنی کہ اس کا کھانا پینا ہر چیز میں کروں گا نا. تو کرتے کرتے سارے وہ قرا ڈالا کہ بھئی کون حضرت مریم علیہ السلام کی ڈیوٹی دے گا. جیسے جب آپ ہمارے جو جاننے والے ہیں, ہمارے بھائی یا ہمارے فادر وغیرہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کھانا بھیج رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بھئی تم نے جو فیملی میں اعتکاف کے لوگ بیٹھے ہیں تم نے اس کی ڈیوٹی کرنی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ پھر وہ ڈیوٹی لگی تھی, اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو کھانا دینے جاتے تھے, چیک کرنے جاتے تھے کہ حضرت مریم خیریت سے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اب یہ جو آیات چل رہی ہیں نا کہ انہوں نے چپ کے ایک دعا کی تھی کہ بھائی میں تو کمزور ہو گیا ہوں. ہوا کیا تھا پیچھے, حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جو ہے بے موسمی پھل ہوتے تھے, سردیوں کے پھل گرمیوں میں, گرمیوں کے پھل سردیوں میں. تو حضرت زکریا نے ایک دن ان سے پوچھا, مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا فرشتہ جو ہے نا, اللہ کا فرشتہ لے کے آتا ہے میرے پاس یہ پھل. تو حضرت زکریا پیچھے کھڑے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور کھڑے کھڑے آنسو ہیں, اور انہوں نے دل سے دعا مانگی تھی. سورہ مریم
تو انہوں نے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مریم کو سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں دے سکتا ہے تو میری بھی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، تو مجھے بھی اولاد دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی بھی نعمت دیکھیں ہم یہ نہ کہیں اس نے حرام سے ہی کمایا ہوگا۔ ہم پتہ ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسے نہیں کہتے ہوتے۔ ایک تو یہ حسد ہوتا ہے اور بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسی کی بھی نعمت دیکھیں نا، اسی طرح ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں نا، ان کو جو خواتین نہیں کام کر رہی ہوتی وہ اکثر کہتی ہیں اس کا شوہر بڑا اچھا ہوگا نا، اس کو بڑی آزادی دی ہوئی ہے، ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک نبی جو ہے اس کی کیا سنت ہے؟ وہ نبی ہیں اور وہ حضرت مریم کے پاس کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کچھ نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اگر تو نے مریم کو دیا نا تو تم مجھے بھی دے دے۔ تو بیٹا جب بھی کسی کی نعمت دیکھے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ اگر تو نے اس کو دیا نا تو مجھے بھی دے، اور ان کے آنسو ٹپک پڑے۔ نمبر ایک، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے۔ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی جاتی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی دعا مانگی جاتی ہے، دل سے بھی دعا مانگی جاتی ہے، جو ابھی ہمیں حضرت زکریا سے پتہ چل رہی ہے۔ اکثر لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں لو جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے دعا کیسے مانگتے ہیں، اور سجدے میں جا کے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف بنا لیتے ہیں، اس کو اختلاف نہیں بنایا جاتا۔ اسی طریقے سے اکثر لوگ جیسے ہم اینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کہہ دیا ہے، آپ کی دعا ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ اجتماعی دعا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر اجتماعی دعا نہیں بھی ہوتی تو ایٹ دا اینڈ آپ سب اپنی اپنی دعا مانگا کریں، جیسے یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی دعا خود اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ وہ سعودیہ میں جو ہے نا وہ امام صاحب، ان کا میں نے کلپ دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد یوں کر کے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پوری نماز میں دعا کریں، یہ ایسے آپ کی پوری نماز بھی تو دعا ہے نا، ہم غور کریں نا تو ہماری پوری نماز دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، جب بھی کسی کی نعمت کو دیکھنا ہے تو پھر کیا کرنی ہے، ہمیشہ دعا کرنی ہے۔ پہلے تو ماشاء اللہ و تبارک اللہ کہا کرے جی سب، ٹھیک ہے، اور دوسرا فوراً سے اللہ سے دعا مانگے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میری زندگی میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو اچھا شوہر دے دیا، اس کو اچھا گھر دے دیا، اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، تو بغیر حسد کے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے ماشاء اللہ کرنا ہے، بارک اللہ فی کہنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور جب بھی ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے بھی، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے لیے جب بارک اللہ فی کہیں گے کہ یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت، کیونکہ فرشتے کہہ رہے ہیں آمین اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے لیے بھی۔ تو ہم جب کسی کو جزاک اللہ خیر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بارک اللہ فی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی دعا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سلام کا جواب دے نہ دیں، فرشتے کہتے ہیں آمین اور کہتے ہیں اس کے لیے بھی۔ تو اصل میں ہم اوروں کو دعا نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے جب بھی کسی کے گھر جائیں اٹھیں، جتنی دعائیں اس کو دے سکتے ہیں نا دیں۔ مجھے اکثر میرے کلیگس کہتے ہیں آپ کو دعائیں دینے کی بڑی عادت ہے، تو میں انہیں کہتی ہوں میں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ مجھے پلٹ کے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے منع کرتے ہیں نا، بد دعا نہیں کرتے ہوتے، بد دعا نہیں دینی کبھی کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سنت پتہ چلتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا خوشخبری کی، جو میرا بھی وارث ہو۔ اب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بھانج ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، مجھے اپنے قرابت، میری بیوی تو بھانج ہے تو مجھے قرابت داروں کا بہت ڈر ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ اب ان کو بیسیکلی سوسائٹی کی فکر ہے کہ کیا بنے گا، میں تو نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی ہے بھی نہیں، اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے ہماری فیملی میں سے، ایک حضرت مریم ہے وہ بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو میرا جو ہے، میری جو سنت ہے اس کو آگے کون لے کے چلے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا، اب جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا جان نشین بھی ہو، اب حضرت یعقوب کی نسل چل رہی ہے، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں بیٹے کی، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں میرا بھی وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا جان نشین بھی ہو، یعنی کہ وہ سنت لے کے چلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام لے کے چل رہے ہیں، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔
بہترین بندہ بنا، اس کا ہر عمل جو ہے وہ قبول کر۔ اے زکریا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اسی وقت دعا قبول ہوئی۔ دیکھیں کسی کی نعمت دیکھ کے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے اپنے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اور ڈھیروں ڈھیر دعا کرنی ہے۔ جب بھی کسی کی نعمت دیکھے اللہ سے ضرور مانگے، یا اللہ مجھے بھی چاہیے۔ اب آپ اگر کسی کو قرآن، جیسے میں کسی کو قرآن پڑھتا پڑھاتا دیکھتی تھی تو میں ان کو بڑی حسرت سے دیکھتی تھی، اور میں کہتی تھی یا اللہ مجھے بھی چن لے۔ اب تو یہ دعا مانگنے کی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کر لیا نا، ٹھیک ہے؟ تو اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم اس سے پہلے اس کا نام کسی کو نہیں، اس کا نام بھی کسی کو نہیں کیا، یعنی کہ یہ یحییٰ اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام، اور ان کا یہ وہ واحد بچہ ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا۔ انہیں لوگوں کی فکر نہیں تھی، حضرت زکریا کو کس کی اصلاح کی فکر تھی، کس کی؟ اپنی جو ارد گرد کی سوسائٹی کی، اور نبوت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا وعدہ اس طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے کہ تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب تو کچھ نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد ہوا وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے کہ تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر دیا جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تجھے نیز سے ہست تک کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ظاہری اسباب پہ نہ جا، اب جب میں نے فیصلہ کر دیا تو اب یہی ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، تو خود جب کہ کچھ تو نہ تھا تو میں تجھے کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے، کہ کوئی علامت تو ہو نا۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو مطلب اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سورہ آل عمران میں 3 دن کا ذکر، 3 دن اور 3 راتیں، ٹھیک ہے؟ کہ تو 3 راتوں تک، یہ آئے گا بھی، ٹھیک ہے؟ 3 کا ذکر بار بار آئے گا، 3 دن 3 راتیں، ٹھیک ہے؟ یہ آئے گا بھی، سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے؟ سورہ 3 دن کا ذکر تھا، 3 دن اور 3 راتیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب جب خوشی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ خوشی کی خبر سنیں تو شکر الحمدللہ۔ ہم کیا کرتے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خوشی ہمارے یہ ہے کہ جب تک گانے نہ بجے، باجے نہ بجے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ تسبیح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب خوشخبری ملے تو سبحان اللہ بولنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی بولنا ہے۔ ہمارے نا قرآن کلاس ہوتی تھی وہاں پہ، اب جیسے یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو تو سب جب بھی قرآن، جیسے ہم کہتے ہیں نا سجدے کی آیت آتی ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی آیت آتی ہے نا کہ تم تسبیح بیان کرو تو سبحان اللہ بولا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب استغفار کی آیات آتی ہے تو فوراً سے استغفر اللہ بول دیا کریں 3 دفعہ، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہماری نا ایک قرآن کلاس ہے وہاں پہ ہوتی ہے ہیڈ کوارٹر میں، ایئر فورس کے، علی بھائی کو باہر دیکھو، ایئر فورس کی نا، وہ اس قرآن کلاس کے اندر نا جنات ہے، یس ریئلٹی میں ابھی بھی ہیں۔ تو جب ایسی قرآن کی آیات آتی ہے نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو تو زور سے اس قرآن کے کلاس کے اندر آواز آتی ہے سبحان اللہ۔ وہ مسلمان ہیں اور وہ وہیں پہ رہتے ہیں، بس وہ جب وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پورا بولتے ہیں استغفر اللہ، اور جب وہ سجدے کی آیات آتے ہو تو وہ بولتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم، وہ سب بول رہے ہوتے ہیں، آواز آتی ہے وہاں پہ اور سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب خواتین، اور وہ خواتین کی قرآن کلاس ہے،
تو ہماری وہ جو قرآن ٹیچر ہمیں پڑھا رہی تھی، وہ جو میں اس دن بتا رہی تھی اے وی ایم کی جو وائف، وہ بعد میں اے وی ایم بنے تھے بھائی، سبحان بھائی ان کی میسج، وہ اس قرآن کلاس میں پڑھاتی رہی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کو پتہ ہے یہ بات کہ یہ کہنی ہے، لیکن ہم مسلمان انسانوں کو پتہ ہے. تو کہتی ہیں کہ وہ فوراً سے آواز آتی ہے وہاں پہ سبحان اللہ، اونچی آواز میں بولتے ہیں سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ. جب اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات آتی ہے، تسبیح بیان کرو اللہ کی، تو وہ سبحان اللہ بولتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جب ایسی آیات آتی ہیں، صرف سجدے کی آیات پہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا. جو آیت جیسی آتی ہے، جب آپ یہاں پہ اللہ کی تسبیح بیان کرو تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی. کتاب الہی تو رات کو قوت سے پکڑو. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، کیا ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا؟ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پہ پکا یقین رکھو، اور پھر کیا کرنا، اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ ڈیسیژن پاور بھی دی تھی، ٹھیک ہے، اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی. اور یہاں بھی جو حکم ہو رہا ہے ان کو دانائی کا، تو ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی. وہ پرہیزگار شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے دانائی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے شفقت اور پاکیزگی بھی دی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا، یعنی کہ علم و فیصلہ کرنے کی قوت تھی. اور بچپن میں ہی بچہ اگر کچھ سنتا ہے نا، تو اس میں سب سے زیادہ اس کی ماں کا کردار بھی ہوتا ہے. حضرت یحییٰ کی جو والدہ تھی نا، وہ بھی بہت نیک عورت تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر والدہ ایسی ہوتی ہے یا والد ایسے ہوتے ہیں، تو آگے بچے بھی آٹومیٹیکلی ان سے اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں، بچہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، وہ آپ کو امیٹیٹ ضرور کرتا ہے، وہ آپ کو کاپی کرتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے وہ کرنا ہے. تو اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ ہے کہ جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پاس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا. آپ کو میں نے تحویل قبلہ کے بارے میں بتایا تھا جب ہم نے دوسرا پارہ سٹارٹ کیا تھا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو عیسائی ہیں نا، وہ ان کا جو قبلہ ہے وہ مشرق کی بیت المقدس کے نا مشرق کی جانب ہے، اور جو یہود ہیں وہ بیت المقدس کے مغرب کی جانب کر کے نماز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے آپ کو بات کو نا؟ تو اب یہاں پہ وہ جو تھا نا، یہ علیحدگی اور حجاب پردہ اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا، تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے اور یکسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے. اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے. اسی وجہ سے عیسائی بیت المقدس کے مشرقی جانب قبلے کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام اس سائڈ پہ بیٹھ کے نا عبادت کرتی تھی. بیت المقدس کے ایک کونے میں وہ چھپ جاتی تھیں تاکہ وہ عبادت کر سکیں اللہ تعالیٰ کی. تو اب وہ جو عیسائی ہیں انہوں نے اسی سائڈ کو اپنا قبلہ بنا لیا. بیت المقدس کا مشرق جو ہے وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، اور بیت المقدس کا مغرب جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ ان دونوں یہود و نصارہ نے صرف اس قبلے کے اوپر اتنی فائٹ کی ہے کہ انہوں نے فساد مچا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کہ ادھر تو یہود و نصارہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ایک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک مغرب کی طرف. تو آگے پھر کیا آیا تھا کہ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو کہ مغرب کی طرف، ٹھیک ہے. اصل میں تو بیسیکلی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا وہ مشکل تھا، کہ کیونکہ وہ پورا 180 ڈگری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موو کرنا تھا، اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی تھی. اور مسلمانوں کا تمام انبیاء کا جو پہلا قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی اور حضرت اسماعیل نے کس کی تھی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی نا. تو وہی پہلا ہی قبلہ تھا، بعد میں یہ قبلہ بنا تھا، ٹھیک ہے. تو بیت المقدس پہلا قبلہ نہیں تھا، لیکن مسلمان نبی پہلا تمام نبیوں کا پہلا قبلہ، مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ وہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ یہود و نصارہ تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ جس قبلے کی طرف تمام انبیاء نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو میں نے بھی وہیں پہ پڑھنی ہے، خانہ کعبہ کی طرف. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ، وہ دیکھیں نا، آپ آسمان پہ بار بار نظریں اٹھاتے ہیں. کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ یہی ویٹ کر رہے تھے کہ جس قبلے کی طرف تمام انبیاء نے کر کے نماز پڑھی ہے وہ میں نے بھی وہیں پہ پڑھنی ہے. اور وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت اسماعیل نے بنایا، ٹھیک ہے. تو اب ڈر یہ تھا کہ بھئی ادھر تو یہود و نصارہ مشرق اور مغرب پہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو جب تحویل قبلہ ہوگا تو تب مسلمانوں کا کیا بنے گا، تو پھر کتنے بلڈ شیڈز ہوں گے، پھر کتنے قتل و غارت ہوں گے. وہاں پہ یہ پرابلم آ رہی تھی. ٹھیک ہے. مسجد اقصیٰ کا بولتے ہیں کہ وہ پہلا قبلہ ہوتا ہے، بیت المقدس، وہ تو بعد میں یہود نے کہا نا کہ مسجد اقصیٰ کو تو انہوں نے بنایا، بیت المقدس تو بیت المقدس کی. ٹھیک. اس کے اوپر وہ انہوں نے یہود نے ایٹ دا اینڈ دجال کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو تو وہ قبلہ بنانا ہی بنانا ہے نا. انہوں نے وہ اصل قبلے ٹیمپل تو بنانا ہی مسجد اقصیٰ پہ ہی بنے گا نا. تو کہنے لگے بھلا میرے ہاں. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا ہاں، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. اب کیا ہوا؟ اب یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی کہ کسی کو دور کرنے کا، شر دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی نا، اگر تم کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھی پتہ نہیں کون مرد ہے جو میرے پاس آ گیا نا فرشتہ بن کے. اور ان کو نہیں تو پتا تھا کہ بھئی یہ کوئی فرشتہ ہے یا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اللہ کا میسج لے کے. تو وہ ایک دم سے ڈر گئی کہ یہ مرد کیسے اندر آ گیا. تو یہ تو بالکل ایک کونا ہے نا جہاں پہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں اور یہاں پہ تو کوئی مرد آ ہی نہیں سکتا، تو یہ کہاں سے آ گیا نا. تو وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی اس سے نا. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا. کہنے لگی بلا میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. تو اب کیا ہے، تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے تو اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. تو کیا نشانی بنانا تھا اس کو؟ ٹھیک ہے، یعنی میرے لیے بالکل آسان ہے، ہم اپنی قدرت تخلیق سے نشانی بنانا چاہتے ہیں. کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کی ایک نشانی. اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ پہلے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت آدم سے حضرت اماں حوا جو پیدا ہوئیں ان کی پسلی سے پیدا ہوئیں. تو اب جو چوتھی جو ہے اس کے بعد جو ہے تیسری چوتھی شکل بھی پیدا کرنے پر اللہ کا اظہار ہے. تو پہلے باپ آدم کو مرد اور عورت بغیر کے، پھر اس کے بعد جو ہے تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بھی اسی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے بھی یا بغیر باپ کے بھی ولادت ہو سکتی ہے. اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کر دینا. ہم تخلیق کے چاروں صورتوں پر قادر ہیں. ایک وہ جو روح پھونک کے کی، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ نا، ایک ماں باپ کے ساتھ، ایک باپ کے بغیر، ماں باپ کے بغیر، اور اب یہ بغیر عورت کے بطن سے بغیر باپ کے پیٹ سے پیدا کیا نا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو وہ کیا، تو وہ بس وہ حمل سے ہو گئیں، اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم بھائی ایک سائڈ پہ چلی جاؤ، کیونکہ پھر ظاہر بات ہے یہ لوگ تمہیں تنگ. پھر درد زا سے اسے کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا. درد زا یعنی کہ جو ان کو پینز ہوئیں، لیبر پینز جب ہوئیں، تو وہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا. بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. کون فرشتہ ان کو کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا. اور ان کو جب پینز ہوئی تو انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی اب جو قوم ہے میں اس کے پاس واپس جاؤں گی تو وہ کیا کہے گی. ان کو درد اتنا تنگ نہیں کر رہی تھی، وہ اس پریشانی میں تھی کہ بچے کو جب میں گود میں لے کے جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا، اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. اتنے میں اسے نیچے سے آواز آئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ کون سا پھوٹا تھا؟ حضرت اسماعیل کا. ایک چشمہ یہ بھی پھوٹا تھا جو حضرت مریم کو جب پینز ہوئی تھیں تو اس وقت بھی ایک چشمہ پھوٹا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب دیکھیں کھجور کا جو تنا ہوتا ہے وہ تو بہت سخت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہلاؤ. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ تو سخت ہوتا ہے، یا اللہ میں کیسے ہلاؤں گی. انہوں نے کہا اللہ نے حکم دے دیا، ضرور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی اور میں نے اس کو ہلانا ہے. انہوں نے ہلایا، وہ درخت ہلا اور پھر اس کے اوپر سے کھجوریں آئیں. اب یہاں پہ دیکھیں کھجور کی ایک اہمیت جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہی ہے. ویسے بھی آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں تو حدیث میں ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. ٹھیک ہے. اور جس گھر میں حدیث میں جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر میں کوئی کھانا نہیں. اس لیے رزق کے لیے دعا اور کوشش دونوں، اس میں کھجور ضرور رکھیں کیونکہ کھجور میں برکت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کھجوریں نہیں ختم ہونے دیتے گھر میں. ٹھیک ہے. اور نفاس والی عورت کے لیے تر کھجور سے بہتر کوئی چیز نہیں. جب پینز آ رہی ہوں تو چلتا پھرتا رہے، عورت کھجور کھا کر طاقت لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی یہی میں نے نا ایکسپیریمنٹ کیا تھا میں اپنی بکری کے اوپر نا. میری بکری کے بچے پیدا ہونے والے تھے تو وہ ایک دم سے بیٹھ گئی نا، تو میں نے اس کو ڈیورنگ اس کی لیبر پینس نا اس کو کھجوریں کھلا دی اور لٹرلی اس نے فوراً سے بچے پیدا کر دیے. ٹھیک ہے. تو اور وہ مجھے بات یہیں سے یاد آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کھجور کھا لو. ٹھیک ہے. تو کھجور، اور حدیث میں کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. حدیث میں یہ بھی کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں، یعنی کہ کوئی رزق نہیں ہے پھر آپ کے گھر میں. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. ٹھیک ہے. کھا پی لے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں اللہ رحمان کا نام روزہ مان رکھا ہے، میں آج اس شخص سے بات نہ کروں گی. اچھا ان کی شریعت میں نا ایک چپ کا روزہ بھی تھا. انہوں نے کہا تم نا چپ کا روزہ رکھ لو. اس دور میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا. ہم یہ مذاق میں کہتے ہیں لیکن باقی تم نے چپ کا روزہ رکھا. اور اس دور میں تھا. حضرت مریم کو کہا اب تم چپ کا روزہ رکھ لو، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تم یہ روزہ نہیں توڑو گی. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیو اور کہا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے نا تو یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے نا تم نے اس کی طرف ایسے کر کے اشارہ کر دینا تو وہ خود ہی بول پڑے گا. بس تم نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے. تم نے بس چپ کا روزہ رکھنا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور سب کہنے لگے مریم تو نے تو بہت بری حرکت کی. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. بچہ بول گئے اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو حضرت مریم نے اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. یعنی کہ شریعت کے جو احکامات ہیں نا انسان موت تک اس کا پابند ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا پابند ہوں. اور میں ہی کیوں نہ ہوں، مطلب میں تو شریعت کا بیسیکلی پابند ہوں، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شریعت کا پابند ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اور یہ آیات جو ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی ہم نے پیچھے سے آپ کو سبق پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا عیسائیوں نے کہ ہمارا نبی تو اللہ کا بیٹا تھا، تو نعوذ باللہ، اور تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ایسے وہ ہے کہ بھئی تم بھی پہلے نہ جو ہے اللہ کے بیٹے آتے رہے ہیں اور بیٹیاں بھی آتی رہی ہیں، جو کہ ایسا نہیں تھا. تو یہاں پہ جو ہے جب مطلب کلیئر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس بچے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بس یہ باتیں کی تھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اس نے بافیض بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. اس کا مطلب ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیض دیا ہوتا ہے جو ہم نے سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہوتا ہے. اسلام جو ہے وہ انڈیویجولزم کا دین نہیں ہے کہ بس میں ہوں میرا گھر ہے. یہ تو جانور زندگی گزارتے ہیں اپنی کہ میں، میرا گھر، میرے بچے. ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ سوشلزم بیسڈ ایک دین ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں کیسے پرفارم کرنا ہے، ہم نے سوسائٹی کو کیسے پے بیک کرنا ہے. جو ہمارے پاس
ٹائم ہے، مال ہے، ہمارے پاس کوئی علم ہے، وہ ہم نے کیسے لوگوں کو دینا ہے، وہ کیسے بانٹنا ہے. ہم تو قرآن سیکھتے ہیں، ہماری تو اکثر ٹیچر کہتی تھی ماؤں نے خود تو قرآن پڑھ لیا، بیٹیوں کو پڑھانا بھول گئی، اپنی اولاد کو پڑھانا بھول گئی. ٹھیک ہے، تو آج کل لوگ محدود محدود ہو گئے کہ نہیں یونیورسٹی انٹرفیئر. لیکن اسلام ایسا نہیں. اسلام اس وقت بھی لوگ اسی طرح تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی ہماری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرو. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. بس نہ جاؤ نہ جاؤ. بات کرو. ہاں سو جائے. یہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بابرکت، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو جتنا بافیض بنا سکتے ہیں نا، مرتے دم تک بنا لیں. اور ہمارے ایمز اینڈ ایمبیشنس کیا ہوتا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. وہ جیسے ہی والدین بچوں کی شادیاں کرتے ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایم یہیں تک رکھا تھا. اگر ہم یہی کہیں کہ ہم نے کیا، جب تک میری زندگی ہے میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فیض بانٹنا، تو اپنا ایم وہ بنائیں جو مرتے دم تک ہو. آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے کام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں نے کئی ڈاکٹرز کو دیکھا، وہ ڈاکٹرز بننے کے بعد ڈپریشن میں چلے گئے، کیونکہ ان کا ویژن کیا تھا، ان کا اسکوپ کیا تھا، بس ڈاکٹر بننا ہے. وہ ڈاکٹر بن گئے، انہوں نے کہا بس اتنی سی بات تھی. جاپان کے اندر دیکھ لیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک سوسائڈل اٹیمپٹ ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے 70 لوگ ڈیلی کے کم از کم مرتے ہیں وہاں پہ سب وے کے نیچے آ کے. اور کیوں مرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب ہمیں سب کچھ تو مل گیا، دیٹس وائی اوکے، اب ہم نے کما لیا، کھا لیا، سب کچھ ہو گیا، ناؤ اٹس اوور، میں نے جو زندگی میں پانا تھا وہ مجھے مل گیا. اور اس کے بعد وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بافیض بنانا ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی ہوں لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوں. انسان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو. اور آگے کیا آیت آ رہی ہے، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا، اور وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا تھے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خود کہ میرے لیے کیوں بھائی اولاد ضروری ہوگی، مجھے کیوں اولاد چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، جو وہ تو جب کسی کے کام سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. دیکھیں نا، ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک انسان کو بچوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جو اس کی پراپرٹی کو سنبھالے گا. ٹھیک ہے، جو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیتھ کے بعد پراپرٹی سنبھالے گا، یا اس کی جو بھی پیچھے ٹریڈیشنز آ رہی ہیں اس کو سنبھالے گا. اللہ تعالیٰ کو تو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کی ڈیتھ ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تو خود ہی خالق ہے، وہ تو خود ہی بنانے والا ہے. اس نے چیزوں کو مارنا ہے، وہ اس کی خود تو ڈیتھ نہیں ہونی نا، تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جب انجام، بھائی اس کو کسی بیٹے کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ میرا کام فلانا میرا بیٹا کرے گا میرے مرنے کے بعد، تو پھر اس کو کیوں بیٹوں کی ضرورت ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار. پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ہے، ایک بڑے سخت دن کی حاضری. اب دیکھیں، ان کافروں کے لیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور تفرید کا ارتکاب کیا، قیامت کے دن وہاں حاضر ہوں گے ہلاکت ہے. ہلاکت، بہت بری ہلاکت، ویل. ٹھیک ہے، بہت بری ہلاکت، اور اس میں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اور سورہ احزاب سے مراد میں بھی ہے کہ مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا. یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں. نصارہ کے ستوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے. ملکیہ سلطانیہ کیتھولک فرقے نے کہا کہ وہ ثالث یعنی کہ 3 خداؤں میں سے تیسرے خدا ہے. جو کیتھولکس ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرسچنز کا صرف کیتھولکس یا پروٹیسٹنٹ نہیں ہے، اور بھی میتھڈسٹ بھی ہیں اور بہت سارے اور فرقے ہیں. اور تیسرے فرقے یعقوبیہ آرتھوڈاکس جو ہے، انہوں نے کہا وہ اللہ ہے. بس یہودیوں نے تفریق اور تکثیر، عیسائیوں نے افراط و غلو جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا تھا.
یعنی کہ ان کے بھی فرقے، ایک جو ہے پروٹیگنسٹ ہے، ایک میتھڈسٹ ہیں، ایک جو ہے آرتھوڈاکس ہیں، ایک جو ہے وہ کیتھولکس ہیں. کیتھولکس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی کانسیپٹ ہے، 3 گاڈ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. اور باقی سارے یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا بیٹا، اور پھر حضرت مریم. اور وہ کیتھولک میں بھی وہ آگے ان کا فرقہ 2 فرقے ہیں. ایک کہتا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیٹی ہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی کہ یہ اتنا زیادہ کنفیوژنس کا شکار ہیں کہ ان کی کسی بک میں بھی آپ اگر ان کی جینیسس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی گاسپلز اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کہیں پہ بھی کلیئر کٹ نہیں ہے کہ آخر کیا ہے. آپ جس فرقے کی کتاب اٹھائیں گے اس میں اتنے ہی پرابلمز ہیں. اب آپ دیکھیں ہم کتنے لکی ہیں کہ قرآن کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے. شکر الحمدللہ کہ اس قرآن کے اندر کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے. ایک کتاب ہے اور ہم وہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب تو ان کو اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. کچھ زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے میرے پاس آنا ہے. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں، وہ نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، وہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا پوجتے ہوئے، ان کی قوم پوج رہی ہے، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی جو ہے نا انسان کے اندر الہام کر دی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبد کہا ہے. عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے نا تو ہم کسی اور چیز کے سامنے سجدہ کر لیں گے یا اس کی بات ماننے لگ جائیں گے. اس وجہ سے اسی وجہ سے کیونکہ ہم اللہ کی نہیں مانتے نا، ہماری عادت ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کی ماننی ہی ماننی ہے. اس وجہ سے یا تو ہم ٹریڈیشنز کی مانتے ہیں یا ہم سوسائٹی کی مانتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو الہ بنا لیتے ہیں. اب ان کی سوسائٹی میں کیا تھا کہ ان کی سوسائٹی میں وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. ان کو یقین نہیں تھا کہ کوئی ایک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں، وہ نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے. کیا بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے وہ. میرے مہربان باپ آپ دیکھیں، اب وہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یا آبتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے بہت پیار سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے ابا جان. دیکھیں دائی کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اب میرے پاس علم آیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن بہت ہمبل طریقے سے، ٹھیک ہے. تو علم کا تکبر جو ہوتا ہے وہ بدترین تکبر ہوتا ہے. اور ہم نے پیچھے جتنے انبیاء کے بارے میں پڑھا ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس علم تو تھا لیکن وہ بہت زیادہ جھکے ہوئے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ جھکے ہوئے تھے. تو آپ میری ہی بات مانیں، میری مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. تو میرے ابا جان آپ شیطان کی پرشتے سے باز آ جائیں. شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مہربان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے نا، وہ والدین کا مذاق اڑانے لگ جاتی ہے. پیرنٹس آبسولیٹ ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. تو اب یہاں پہ کیا، ہر کوئی یہاں پہ ہیرا پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ شیطان کے فرشتے سے باز آ جائیں. شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. نافرمان ہے بھائی شیطان، تو آپ اس کے راستے پہ کیوں چل رہے ہیں. ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اب یہ ینگ جنریشن کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے بات کیسے کرنی ہے. مشرک باپ ہے اور ان کو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے وہ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان ایسے کرنا ہے. اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے. سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. اب یہاں پہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ کے حدیث میں کہ جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اب
جو اولڈ جنریشن ہوتی ہے، جب نیو جنریشن کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، اب جیسے ہمارے جو تھے پرانے پیرنٹس تھے یا انسسٹرس تھے، دادا دادی تھے، اب وہ بہت اس طرح کی کچھ متس کے اوپر بلیو کرتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہم جب ان کو بتاتے تھے تو ہمیں آگے سے ڈانٹ پڑتی تھی، اوئے تم تو وابی ہو گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جہنم میں چلے جاؤ گے. تو بیسیکلی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم بڑوں سے بات کریں گے، اور آبویسلی دیکھیں انہوں نے پوری زندگی ایک عقیدے پہ گزاری ہے، ان کو اس عقیدے سے پھیرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس طرح سے ریٹیلیشن آنی ہے. پھر بھائی بات آ گئی نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی، کہ جب آپ نے حق کی تلقین کی تو اس طرح کے ورڈز آپ کو سننے پڑیں گے. تو اب آپ کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے جب ان کے اب آپ کہہ رہے ہیں میں تو تمہیں پتھروں سے مار دوں گا، میں تو تمہیں یوں کر دوں گا. کہا اچھا تم پر سلام ہو، آپ پہ سلامتی ہو. جب باپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. تو یہاں پہ والدین کا جو عقیدہ درست نہ بھی ہو تو ان کو ادب کے ساتھ سمجھانا ہوتا ہے. نبی کریم نے سب سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان میں پہلی تھی جو اسلام لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے. تو کہا اچھا تم پر سلام ہو تو تم اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر ہر حد درجہ مہربان ہے. یعنی کہ وہ مایوس نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ بے شک میرے سے ناراض ہو جائیں، میں آپ کے لیے نا دعا کرتا رہوں گا. اب ہمارے پیرنٹس اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں غلط ڈانٹ دیا، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ آج کل کی نسل کر رہی ہے، ہم تو ابھی بھی آنکھوں میں بھی آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ینگ جنریشن ہے ہمارا کیا رویہ ہے، اسپیشلی ینگ جنریشن کا. تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں، تھوڑا سا لکھ جاتے ہیں، ایون بیٹے تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں میں نے تو اپنے باپ سے زیادہ کما لیا. بھئی آپ جو بھی ہیں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. وہ ایک شخص آیا تھا اور وہ بڑا رو رہا تھا کہ بھئی میں مطلب میرا جو بیٹا ہے وہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، اور پتہ نہیں ان صحابی نے کچھ لے لیا تھا شاید، تو بیٹے نے کافی ان کو ڈانٹا تھا کہ آپ نے میری فلانی چیز کیوں لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے ان صحابی کو بلایا جو بیٹا تھا، باپ بیٹا دونوں، اور اسے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. دیکھیں آپ کے پیرنٹس چاہے غریب تھے، امیر تھے، جو مرضی تھے، انہوں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، آج جو بھی ہیں ہم اپنے والدین کی وجہ سے. دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہے، ٹھیک ہے. جب بے علم لوگ علم والوں سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام ہے، کہ ہم آپ کے لیے سلامتی. میں اہل ایمان اور بندگان الہی کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، اور مایوس نہیں ہونا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ انہیں گھر میں رہنے دیتے، ہم خود آ جاتے. اتنی سی بات پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد نا، کہ اللہ سے اس وجہ سے اچھی امید رکھنی ہے. حضرت ابوبکر فتح ہوا نا مکہ، حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے نا وہ مشرک تھے، تو وہ اٹھا کے کندھے پہ لے آئے نبی پاک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار جو بن چکے تھے. تو سردار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی، میں گھر آ جاتا آپ کے والد سے ملنے. تو اتنی سی بات پہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے. احترام، بزرگوں کا احترام دیکھیں جی کتنا ضروری ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہنشاہ بن کے کہہ رہے ہیں. تو میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. جب حضرت ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان دونوں کو بھی نبی بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر دیتا ہے. یہاں پہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا ایریا چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا دیے؟ بیٹے دیے، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق، اور پھر ان کو نبی بھی بنایا. اور ان سب کو اپنی رحمت بہت سی رحمتیں عطا فرمائی. ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند کرنے کا ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا.
یعنی کہ ان کو سچی ناموری عطا فرمائی، ان کو بادشاہت دی، نبوت دی، والدین کی نیکیاں ہمیشہ اولاد کو فائدہ دیتی ہیں. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو بھی تھے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکیاں تھیں کہ وہ آگے پوری نسل. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ ابراہیم جب وہ چھری والا واقعہ ہوا تھا تو ابراہیم میں نے جو ہے تمہیں اپنی امامت کے لیے چن لیا. تو آگے سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا جو وعدہ ہے نا وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ ان میں سے جو متقی ہو گئے نا ان کو تو میں چنوں گا، اسی طریقے سے امامت دوں گا، لیکن جو نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا. اب پیچھے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب پہلی نمبر 1 حضرت ابراہیم سے والدین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. والدین آپ کو گھر سے نکال بھی دیں پھر بھی ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیز سیکھی کہ جب بندہ اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم لوگ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہجرت کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہجرت کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کون سی ہجرت کرنی ہے؟ ہماری چھوٹی سی ہجرت ہے جی، برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیاں اختیار کرنی ہے انشاءاللہ. اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے جو چنا ہوا ہے اور اس رسول اور نبی، اور وہ رسول اور نبی تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے موسیٰ کو چنا تھا. اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ آزمائش آئی تھی. آزمائش آئی تھی نا، فرعون کے محل سے بھاگے تھے، پھر وہاں سے مشقت کی، شادی ہوئی، اب مدین سے واپس، ابھی پیچھے ہم نے یہی پڑھا تھا مدین سے واپس. تو نبوت بھی بغیر بہت کم نبی تھے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے. نبیوں کو بھی پہلے اچھے سے آزمایا گیا ہے اور پھر ان کو نبوت کے لیے چنا گیا. اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اس سے قریب. کہاں سے؟ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اللہ کی طرف سے ندا کی گئی کہ ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کی، بلند آواز کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو. اس کتاب میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ندا آئی اور جہاں پہ قرب بھی آیا. ندا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آئی اور قرب بھی آیا. اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیشہ فرائض کے ذریعے سے سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے، فرض ادا کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا. تو کیوں ندا آئی تھی کہ اس کتاب کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، تو اگر ہم بھی اس کے فرائض ادا کریں گے تو اللہ کا قرب عطا ہوگا نا. ایسے تو نہیں قرب عطا ہو جائے گا نا. اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ ملے گا نا، شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو شیطان ہی ملے گا. پھر اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسولوں اور نبیوں میں سے. وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اب کیا تھا؟ نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. اس میں نوافل بھی آ جاتے ہیں، سنتیں بھی آ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی نیک کردار تھا. ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا. یہی وہ انبیاء ہے جس پر اللہ نے فضل و کرم کیا. اب یہاں پہ سکسیسفل پیپل کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں، مینٹورز کون ہیں، آپ کا مینٹور کون ہے. آج کل تو بڑا مینٹور والا بھی چل رہا ہے نا. تو یہاں پہ وہی ساری چیزیں کہ ہمارے مینٹورز کون ہونے چاہیے. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو کون سے مینٹورز بتائے ہیں کہ بھائی یہ ہیں اصل میں سکسیسفل پیپل. کیا ہم ہر وقت یہ جیک ما کو اور بل گیٹس کو اور انہی کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آخری امت کا فتنہ مال ہوگا. دیکھیں آج ہم نے جو ہے سکسیسفل پیپل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کر لی ہے کہ اگر تم غریب تھے تو تمہارا قصور نہیں تھا، تمہارا باپ غریب تھا تو تمہارا قصور نہیں تھا، لیکن تم غریب ہو تو تمہارا قصور ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ڈویژن بھول گئے ہیں؟ اور اللہ نہ کرے اگر بیٹا بھی اس طرح سے کامیاب نہ ہوا تو وہ تو اس طرح کی سکسیس سٹوری سن کے وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. اور مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں کتنا ڈپریشن ہو گیا، سوسائڈل اٹیمپٹس کتنی ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں.
کیوں آتی ہیں؟ آپ لوگوں نے سکسیسفل پیپل کی ڈیفینیشن دیکھے نا کیا بنا دی کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ سکسیسفل ہوگا، جس کے پاس گاڑی ہوگی وہ سکسیسفل ہوگا. ادھر کہیں پہ کہیں حضرت موسیٰ کی گاڑی کا ذکر آیا، کہیں محل کا ذکر آیا، کہیں حضرت ابراہیم کے محلات کا ذکر آیا. اللہ کا قرب تھا جی، سمپل از دیٹ. کچھ فرائض تھے جو اللہ نے ہمارے اوپر لادے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں، وہ ہم نے پورے کرنے. ہم یہاں پہ خالی پیسے کمانے نہیں آئے. آپ دیکھیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان کی انکم تھی، لیکن کیا ہم ان کی انکم کو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنا پرسنٹ جو ہے کمایا؟ اور یہاں پہ ہم ہر وقت الگوریدمس دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیک ما کا الگوریدم کمانے کا کیا چل رہا ہے، بل گیٹس کا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو فیس بک کا آنر ہے اس کا کیا چل رہا ہے. اب یہاں پہ نیک گھرانوں کا ذکر آ رہا ہے، امیر گھرانوں کا ذکر نہیں آ رہا. تو ہمیں بیسیکلی اپنا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو چینج کرنا ہے. دیکھیں بیٹا، اللہ مال اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا، لیکن مال کو اپنا نا اپنے لیے سکسیس کا ٹھپا نہ بنائیں. سکسیسفل آپ تب ہیں، بے شک آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، جو آپ کا پیشن ہے، آپ نے فری لانسر بننا ہے آپ وہ بن جائیں، جو مرضی بنیں، وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو فرائض اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ کیا میری ذات لوگوں کے لیے فیض یاب ہے؟ کیا ہم بابرکت لوگ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں؟ پھر تو آپ اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر بنیں گے، پھر تو آپ لوگوں کو فیض بھی دیں گے، پھر تو آپ ایسی مشینری بنا دیں گے جس سے لوگوں کا فائدہ. اب یہ دیکھیں یہ اتنی مشینیں آئی ہیں، چلے برتن دھونے والی مشین کی بات کر لیتے ہیں، فائدہ ہی دے رہی ہے نا، کہیں نہ کہیں سے فیض ہی ہے نا. لیکن اگر وہی مشین آپ اس کو کرنسی اور اس کو پیسہ کمانے کے لیے ایک ٹول بنا لیں تو پھر آپ کی اس نیکی کا انجینئر بننے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے ڈاکٹر بننا ایک بہت بڑے فیض کی بات ہے، لیکن اگر وہی ڈاکٹر بننا آپ اس لیے کہ جی میں نے تو اپنی ڈگری پہ اتنے پیسے لگائے ہیں اور میں نے تو بڑی محنت کی ہے تو جی یہ ڈاکٹروں کی بس اتنی سی تنخواہ، تو ہم اتنی سی تنخواہ کے پیچھے ہم ایک کھڑا کر دیتے ہیں، واویلا مچا دیتے ہیں کہ تنخواہیں نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا. پرائیویٹ کلینک ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم چھوٹی ابھی بھی ہم یہی ہر وقت ڈسکس کرتے ہیں اداروں کے بارے میں، فلانا ادارہ اتنے پیسے کھا گیا. ہم پیسے سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں. ایون میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب والدین اپنے بچوں کو کچھ بھی دیتے ہیں نا، بیٹے بھی یہی لڑ رہے ہوتے ہیں، باپ نے اس بھائی کو زیادہ دے دیا مجھے تھوڑا دے دیا، ٹھیک ہے، ساری اولاد لڑ رہی ہے، ہم سارے لڑ ہی رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں. اگر ایک نل بھی لگوا دیا تھا نا تو وہ کہتا وہ اس سے میں سے مجھے وہ بھی چاہیے، وہ بھی مجھے چاہیے. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے لیے سکسیس کس کو بنایا. اب یہ پیچھے سارے انبیاء کی سٹوریز آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کیا لڑائی کی تھی انہوں نے؟ فلانا ادارہ اتنے پیسے کھا گیا اور اتنے پیسے اتنا پرسنٹ اس کو ملا اور اس کا پتہ. یہ ہم اولادوں کے معاملے میں بھی یہی کرتے ہیں، یہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. اتنے پیسے آئے جی بتائیں جی ہمیں کدھر گئے. ہم پیسوں سے نیچے، پیسوں کی کیلکولیشن سے نیچے اتر ہی نہیں رہے. دیکھیں جو اللہ سے نا برکت مانگا کریں اور اللہ سے خیر کا رزق مانگا کریں، ٹھیک ہے. ربی انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین، یا اللہ مجھے بہترین منزل پہ نازل عطا فرما، بہترین منزل پر، ٹھیک ہے، تو مبارک منزل پہ نازل فرما. ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارا گھر بن جائے، ہماری گاڑی بن جائے، ہم اس میں خیر نہیں مانگتے. اب اللہ تعالیٰ اگر آپ اس میں خیر نہیں مانگیں گے تو پھر وہ کہاں سے اولاد نیک ہوگی، وہ کہاں سے آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے. اللہ سے برکت مانگے، اللہ سے خیر کا رزق مانگے، بے شک تھوڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت سارا آئے اور اس کے بعد اچانک سے ہی چلا جائے. ایسی کوئی پرابلم آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ڈیزیز آ جائے کہ وہ سارے کا سارا چلا جائے. اور لوگوں کے بزنسز فلاپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جتنا آتا ہے اتنا اس سے زیادہ چلا جاتا ہے اور وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے ہوتے ہیں، اللہ سے پیسہ نہیں مانگتے ہوتے. صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور جو اولاد آدم میں سے ہیں ان لوگوں کے نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے تھے اور روتے گر گڑاتے تھے. آیت سجدہ آ گئی، وہ سجدہ کرتے تھے.
ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں چھوٹا سا کر کے السجدہ لکھا ہوا ہے آیت کے آگے، اور حالانکہ یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اب تم سجدہ کرو، لکھا ہوا وہ سجدہ کرتے تھے، وہ تسبیحات کرتے تھے، وہ شکر کرتے تھے، تو جب شکر کی آیات آتی ہیں تو الحمدللہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سجدے کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا، اولاد ابراہیم اور یعقوب سے کیا کیا، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، ان سامنے سب آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، سب کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، اور یہ سجدہ کرتے اور روتے گر گڑاتے پڑھتے تھے. قرآن میں فرض اعمال کی جو ادائیگی حدیث میں ہے، فرض اعمال کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حدیث میں ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، صدقے بھی کریں گے تو بغیر نماز کے کوئی بھی صدقہ بھی قبول نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اسی طرح خصوصاً عصر کی نماز کو ہمیں کہا گیا کہ جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، اس کو پکڑ لینا چاہیے. اور حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ نمازوں کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا نمازوں کو ضائع کرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے. جیسے ہی نماز کا اول، حدیث میں ہے کہ اول وقت میں پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو ساری رات کی گئی عبادت سے زیادہ پیاری ہے. اب ظہر کا ٹائم ہوگا، ہم ظہر لیٹ کر کے پڑھیں گے. عصر کا ٹائم ہوگا، بالکل اینڈ میں جا کے پڑھیں گے جب مغرب بالکل ہونے والی ہوگی. تو یہ فرض جو ہے نا نمازیں، وہ کیا کرتے تھے، وہ روتے روتے گر گڑاتے تھے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. نماز کو ضائع کرنا کیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت نکل جائے، یعنی کہ لیٹ کر کے نماز پڑھنا. لوگوں نے کہا ہم نے تو سوچا کہ نماز کو چھوڑ دینا اس کو ترک کرنا ہے. فرمایا اگر وہ چھوڑ دیتے تو کافر ہو جائے، یعنی کہ پڑھنے والوں نے ہی ضائع کیا. لیٹ، جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں ہم نماز. ایک تو ریزن ہوتی ہے نا، ایک ہم ویسے ہی اب یہ کام کر لیں پھر پڑھ لوں گی، اب تھوڑا سا موبائل اسکرول کر لوں پھر پڑھ لوں گی، وضو کیا موبائل کھول کے بیٹھ گئے، نماز لیٹ کرے جا رہے ہیں. تو نماز کو لیٹ کرنا بھی نماز کو ضائع کرنا. جتنی جلدی ابھی ہاں جتنی جلدی آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے اور اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. تو آج سے اب کرنا کیا ہے، اپنے نماز کی وہ جو آج کل تو موبائلز میں آ گئے نا نماز اوقات آٹو پہ لگ جاتے ہیں، تو وہ نماز کی جو الارم ہے نا وہ آن کر لیں. ادھر سے الارم بجا نہیں، ادھر سے آپ فٹافٹ وضو کیا اور نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو اول وقت میں آج سے ہم نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے. خاص طور پہ روزوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے. اچھا جی، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. یعنی کہ جہنمی لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ. بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے ذرا سی بھی حق تلفی نہ ہوگی. ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے. پھر ہم انہیں خوب جانتے تھے جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ عمل ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہ جو ہے نا آیت وَإِن مِّنكُمْ وَارِدُهَا عَلَى ربی کا حتما مقضیہ، کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر رویا کرتے تھے کیونکہ اس میں پل صراط کا ذکر ہے کہ ہر انسان نے وہاں پہ ہونا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے. تو اب صحابہ کرام کے سامنے جب اس طرح کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور قیامت کے دن جو ہے پل صراط جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب اس کی بنا پر جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں کے جو دولت ہے ان کے سامنے ان کی لائی جائے گی. اور آپ سوچیں کہ میں ابھی اسی پیسے کی بات کر رہی تھی نا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور داخل ہونے والا ہے. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے.
اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دولت تو ہمارے پاس ہے، ہماری مجلس زیادہ شاندار ہے کہ تمہاری، کیونکہ تم تو غریب مجلس لے کے بیٹھے ہو۔ آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کس کی ٹیبل کے اوپر افطار پارٹی میں کھانا زیادہ تھا؟ بتاؤ کون سی افطار پارٹی سب سے زیادہ شاندار ہوئی؟ جس نے 6 کھانے بنائے یا جس نے 12 کھانے بنائے؟ کہیں ہم بھی ایسے ہی تو نہیں ہو گئے؟ دیکھیں آپ افطاری ضرور کریں لیکن اپنی لائف سمپل کریں۔ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے کسی روزے دار کو روزہ کھلوانا، اور اگر وہ بڑے گھر سے ہو تو پھر تو ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس کے لیے 12 کھانے بنانے پڑیں گے، اب تو اس کے لیے 6 کھانے بنانے پڑیں گے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، اسلام میں تکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہماری باقاعدہ ٹریننگ ہوئی کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آئے نا تو کوشش کریں 1 ڈش ہو، نہیں تو میکسیمم 2 ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ وہاں پہ رول تھا، یہ رول تھا وہاں پہ رول ہے کہ 2 ڈشز سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا، تاکہ جو آنے والا ہو اس کو بھی شرمندگی محسوس نہ ہو، اور جو پکانے والا ہو یا جو رکھنے والا ہو اس کو بھی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اور ہمیں کتنی شرمندگی ہو رہی ہوتی، کہیں کم تو نہیں ہے، اچھا ایک اور ڈش نہ بنا لوں، اور کرتے کرتے شام تک وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور 5 دن تک تو ان کی ٹانگوں تک کا درد نہیں جاتا۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ اتنے کھانے اور وہ پھر ہمارا فریج بھرا کا بھرا رہ جاتا ہے اور وہ کھانے ختم بھی نہیں ہوتے۔ اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے دولت کا مزاج بھی کھانوں سے دیتے ہیں نا، کہ اگر ولیمہ ہے تو ولیمے میں 12 کھانے ہونے چاہیے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو گن کے، ہمارے دور میں تو 12 ڈشز ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی 24-25 ہیں؟ اچھا ابھی بھی ہیں؟ اچھا میں تو سمجھی شاید یہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی۔ ہماری فیملی میں ولیمہ جب ہوتا تھا، بیکاز ہم جو ہے ذرا ایلیٹ کلاس سے ہیں، تو ہمارا یہ معیار تھا کہ ہم نے ولیمے پہ 12 کھانے دینے۔ ابھی بھی ہے؟ اچھا، لیکن الحمدللہ ابھی ہماری فیملی اللہ کا شکر ہے بہت چینج ہو چکی ہے۔ جی تو اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایسے ہی ٹھیک۔ اچھا ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اب وہاں پہ پتہ چلے گا مالدار کمزور تھا کہ بغیر مال کا کمزور تھا۔ تو کبھی بھی بیٹا کسی بھی انسان کو اس کے مال کے حساب سے نہیں جج کرتے ہوتے۔ وہ مال تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، وہ تو نمرود کو بھی دیا تھا، وہ تو قارون کو بھی دیا تھا۔ تو کیا وہ سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے لیے؟ نعوذ باللہ۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، مال میں نہیں بڑھاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نا کنٹراسٹ کرے، پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا، اس کا جتا۔ اس کو قیامت کے روز ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اللہ نے کیسے اس کو ڈگل دیا، اللہ نے کیسے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ آج ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے ہم ہدایت کے راستے پہ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ تب بڑھائے گا نا جب ہم ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں گے، ایسے تھوڑی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہمارا جو ہدایت یافتہ علم ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، یا ڈگری یافتہ علم زیادہ ہو رہا ہے، یا پیسہ یافتہ علم زیادہ ہو رہا ہے؟ ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ وقت کی ضرورت ہے، دیکھیں جو چیز نیڈ ہے نا آپ اس کو نا زندگی کا معیار مت بنائیں۔ جوتا ہے نا اس نے پیر میں ہی اچھا لگنا ہے، ٹوپی نے سر پہ ہی اچھا لگنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جوتے کو چاہے وہ لے لیں، کیا کہتے ہیں، کسی بھی مہنگی سے مہنگی دکان سے لے لیں، یا آپ اس کو جوتے کو سر پہ نہیں بٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ جوتے کو ٹوپی کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے، بے شک وہ 5 کروڑ کا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہی اوقات جو ہے نا ہماری دولت کی ہونی چاہیے کہ وہ ضرورت زندگی ہے۔ جوتا پیر کی ضرورت ہے، وہ 5 کروڑ کا ہے یا 600 روپے کا، ٹھیک ہے، اس نے پیر میں ہی رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے دولت کو ہمیں اپنی زندگی کا معیار نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔
ٹھیک ہے، جو علم ہے نا اس کی بنا پہ انسان کو معیار بخشا گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں احسن التخلیق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ علم ہے۔ تو کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے بعد شیطانوں کو بھیجتے ہیں اور انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ کافروں کے پاس شیطان آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کے قریب نیک لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی گمراہی چاہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے قریب شیاطین لانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رخ مسجدوں کی طرف موڑتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا رخ بازاروں کی طرف موڑا جاتا ہے۔ آج ہم ڈیجیٹل بازار میں بھی گم رہتے ہیں جس میں دراز ہے، چین ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا موبائل پہ ہم اسکرول کیا کرتے ہیں، اب تو بازار آپ کے موبائل میں آ گیا جی، ٹھیک ہے، تو بیٹا قرآن پڑھتے ہیں موبائل اٹھا کے، یا شین اور دراز اور علی بابا ایکسپریس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے نا، آپ وہاں سے خریدیں چیزیں، بازار سے ہی چیز خریدی جاتی ہے، لیکن اپنا راستہ بازار نہ بنا لیں نا، ٹھیک ہے، تو راستہ بازار نہیں بنانا۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کر کے اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہنا ہے، ایک کو تو ہم بالکل ہی کافروں کو تو ہم شیطانوں کے حوالے کر دیں گے جی، ٹھیک ہے۔ کیا ہمارے ارد گرد کے فرینڈس کی طرف دیکھا ہے؟ میرے جو فرینڈز ہیں کیا وہ مجھے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا دنیا کی طرف بلا رہے ہیں؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں چلو آؤ کوئی بات نہیں، ایک قوالی نائٹ ہی تو ہے، اٹینڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو آؤ فلانی جگہ پہ ایک کنسرٹ ہو رہا ہے چلتے ہیں۔ تو یہ کون ہے ہمارے فرینڈس؟ یہ شیاطین ہی تو ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں ہم نے اپنے فرینڈس جو ہیں تھوڑے بنانے ہیں لیکن اچھے بنانے ہیں، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں گن رہا ہوں کہ کب آتے ہیں میرے پاس تو میں ان کا فیصلہ کروں، ٹھیک ہے۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔ اب پرہیزگار کیسے جمع ہوں گے؟ مہمان کے طور پہ، اور مہمان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ بڑے پیار سے کھلا پلا کے اس کے بستر کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے آرام کا خیال ایسے ہی رکھا جاتا ہے، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول قرار لیا ہے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ حکم نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ حکم کریں گے نا شفاعت کا کہ ان بندوں کی شفاعت کر دیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ یہ کہہ دینا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، وہ یعنی کہ عیسائی یہ کہتے ہیں یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ ان آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح سے گن رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مجاہد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے اور ان بندوں میں مقرب کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ جن کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کو مومنین کی محبت عطا فرماتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہماری محبتیں کیسے، یہاں پہ بار بار نا محبت کی بات آ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بہت محبت پیدا کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے،
اکثر لوگ نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے نا، دنیا میں اس کے نا ہنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے ارد گرد نیک لوگ لانا شروع ہو جاتا ہے. میرے چچا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی. بہت غصے والے تھے، بہت غصے والے تھے. میرے دادا کو ہی ڈیتھ ہوئی تو میرے 2 چچا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ قرآن، نماز اور یہ ساری، اور اس کے بعد ہم نے کبھی ان دونوں چچاؤں کو نا نماز نہیں چھوڑتے دیکھا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ نا وہ دین کی طرف بھی بہت زیادہ تبلیغ پہ جانا شروع ہو گئے، مسجدیں بنوانا شروع ہو گئے. تو پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اتنے سخت ہیں، اتنے جھگڑالو ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب تھا، ان کی موت بھی ایکسیڈنٹل ہوئی، تو جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو چچا اتنے ہمبلڈ، اتنے شائستہ اور اتنے نرم مزاج ہو گئے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ وہی ہیں. ان کا اصل میں موت کا وقت قریب آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد نیک لوگ قائم کر دیے تھے جو ان کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے گئے، اور ان کے راستے مسجد بنوانے میں، ان میں یو پی ایس لگوانے میں، ان کے اندر ساری، ایون وہ جو مسجدیں چچا نے بنوائی وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹڈ ٹائپ بنائی، وہ عام نہیں بنوائی، وہ چندے سے نہیں بنوائی، انہوں نے اپنے پیسوں سے بنوائی. تو بہرحال تو بات یہی ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں پھر نیک لوگوں کی محبت ڈالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اس کو مومنین کی محبت عطا فرماتا ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. جس کے گروہ کے اندر آپس میں محبت ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتا ہے. ہم اس قرآن کو تیری زبان میں بہت آسان کر دیا ہے، تو اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو اور لوگوں کو ڈرا دے. کون سی زبان؟ عربی. اللہ تعالیٰ نے نا اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان ترین زبان کہا ہے، اور ہم عربی نہیں سیکھتے. میں نے جب ٹینسز پڑھے تھے نا انگلش کے، اتنے سارے ٹینسز ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اردو کے بھی بہت زیادہ ہیں، عربی کے بہت تھوڑے سے ٹینسز ہیں، بہت کم ہیں. اور اتنا آسان ہے عربک سیکھنا، اتنا آسان ہے کہ 79% تو ویسے ہی اردو کے الفاظ عربی میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ویسے بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوور آل عربک از ویری ایزی. اس کے ٹینسز ہی بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ٹینسز ہیں. ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں، کیا ان میں سے ایک ہی آہٹ تو پاتا ہے اور ان کی آواز بھنک بھی تیرے کان کے پاس پڑتی ہے. یعنی کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے. آج ایک دعا ایڈ کر لیں، اللہم انی اسألک الحبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. اللہم انی اسألک الحبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز میں محبت آ جائے نا، ایموشنز آ جائیں، وہ کرنی آسان ہو جاتی ہے. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی نا تو ہمارے لیے نیکی کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کی زبان کو سیکھنا، اللہ کے راستے پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.